اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بچپن میں نرسری کلاس سے پڑھی ہوگی، لیکن میرے بیٹے ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی چیز سٹرکچر کے ساتھ کرتے ہیں، چیزوں کو ڈیوائڈ کر کے کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں بھی کوئی چیز کو کسی ارینجمنٹ کے ساتھ جب ہم رکھتے ہیں نا تو بہت پیارا لگتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ نظم کو اور ڈسپلن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب ایک سٹرکچر کے ساتھ آپ چیزیں آرگنائز کرتے ہیں نا تو اسی طرح ہم اس چیز کو دیکھیں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے پہلوؤں کو جو سی ایس ایس، پی ایم ایس اور پی پی ایس سی اور ایس پی ایس سی اور پی پی ایس سی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ویسے تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہاں پہ سٹارٹ کریں تو شاید جو ہے نا وہ ہماری ساری زندگی اس میں گزر جائے، لیکن اس کا احاطہ نہ ہو سکے۔ تو ہم اس کو سرسری سے دیکھیں گے میرے بیٹے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے اسٹرکچر کے حوالے سے، ڈسپلن طریقے کے ساتھ، تاکہ ہمیں بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی حالات زندگی۔ ابتدائی حالات زندگی سے کیا مراد ہے؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ کب تھی، ان کی جائے پیدائش کیا تھی، ان کا نسب کیا تھا، ان کا قبیلہ کیا تھا، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے دادا، ان کی پرورش کنہوں نے کی، ان کی رضائی والداؤں کے نام کیا تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدائی حالات زندگی تھے، ٹھیک ہے۔ پھر لڑکپن اور جوانی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ انہوں نے تجارتی جو معاملات تھے، شام کی طرف سفر جیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کچھ اور ایسے اہم واقعات جو ہمیں یاد کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دور آ جاتا ہے بعثت و نبوت کا، ٹھیک ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی اور ان پر نبوت کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد ان کا جو اصلی دور ہے، مکی دور کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مکی دور کا جو عرصہ ہے وہ 13 سال کا ہے۔ اس میں زیادہ تر تبلیغ اور اسلام، اس کی اشاعت، ٹھیک ہے، دار ارقم اور یہ سارے واقعات اس میں شامل ہیں۔ اس کا ہم احاطہ کریں گے ایک طریقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہجرت کا وقت شروع ہوتا ہے، جب ہجرت ہوتی ہے۔ ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ یہ مدنی دور گزارا۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی، انہوں نے جو میثاق مدینہ کی، اور پھر یہ اور اس طرح جو صلح حدیبیہ اور جو امن کے معاہدات تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ تھی اس کو ہم سٹڈی یہاں پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تبلیغ و اصلاح یہ سارا مکی دور میں بھی آ جاتا ہے، بعثت و نبوت میں بھی آ جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کون سی ایسی ریفارمز تھیں، کون سی ایسی پولیٹیکل، سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک ریفارمز تھی جس کی وجہ سے پھر بہت ہی کم عرصے کے اندر اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ تقریباً 1/4 حصے تک اسلام پھیل گیا۔ روس و فارس روس کہہ رہا ہوں، روم و فارس کی جو ہے نا وہاں تک اسلام پھیل گیا، اور پھر عمر بن عاص کی سربراہی کے اندر وہ سارا سلسلہ ہم پھر آگے خلافت میں جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم جو امپورٹنٹ پارٹ ہے غزوات اور جنگی دور، اس میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر غزوات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی بذات خود، اور سریات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے۔ ان میں جو اہم غزوات ہوں گے ان کو ہم دیکھیں گے، اس کا کچھ چھوٹا موٹا پس منظر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر سریات کو دیکھیں گے کچھ اہم۔ اور اس کے بعد جب یہ سارا دور آ جاتا ہے، اس میں آخری دور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دنیا سے، ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس میں دیکھیں گے خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اوپر جو آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک تھا، اس کے اندر کون سی ایسی گائیڈنس تھی یا کون سے ایسے یونیورسل پرنسپل تھے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو گیا، ریشل ڈسکریمنیشن کی ایلیمینیشن کے حوالے سے بات ہوگی، ٹھیک ہے، چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا سے ظاہری پردہ تھا وہ کس دور میں ہوا، کس ڈیٹ کو ہوا، اور وہ کہاں پہ ان کا روزہ مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح ہم نے جیسے یہ ایک سٹرکچر بنایا، اس میں ہم ابتدائی زندگی کو ٹچ کریں گے سلسلے کے ساتھ، دیکھیں نا، ایک شروع سے لے کر ہم اینڈ تک گئے ایک سٹرکچر کے ساتھ، تو اس سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوگی، ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم جو اسٹڈی کریں گے درود شریف پڑھ کے کریں گے تاکہ ہمیں روحانی طور پہ بھی فیض ملے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ہم آگے صحابہ کرام کا دور پڑھیں گے، خلفائے راشدین کا، ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر
مولا علی علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کا ہم پڑھیں گے. اور پھر جو 6 ماہ کا خلافت کا پیریڈ حضرت امام حسن علیہ السلام کا تھا وہ بھی پڑھیں گے. اور ان دوران جو اہم واقعات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، جو اس طرح کے معاملات ہوئے، کیسے پوری دنیا کے اوپر یہ پھیلا اسلام، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو اس طرح ہم پلاننگ کے ساتھ لے کے چلیں گے. دس واز آل اباؤٹ سیرت النبوی. ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں.